اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں قولو جو کہتے ہیں انا بے شک نصارہ ہم نصرانی ہیں اخذنا لیا ہم نے ان سے میثاقہم پختہ وعدہ فنسوا پس بھلا دیا انہوں نے حظاً ایک حصہ مما اس میں سے ذکروا بہ جو کہ نصیحت کیا گیا تھا انہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے، تو ان کے جو مخلص حواری تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں. اسی طرح عیسائی بھی کہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سب وعدہ کرنے کے بعد بھی سب کچھ بھلا دیا. فاغرینا پس ڈال دیا ہم نے بینہم ان کے درمیان عداوتاً دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک. وسوف اور جلد ہی ینبئہم ہم بیان کرے گا اللہ تعالیٰ بما کانوا یصنعون وہ کام جو وہ کرتے تھے. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب قد جاءکم تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبین لکم وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیراً بہت سا مما اس میں سے کنتم جو تھے تم تخفون چھپاتے تھے من الکتابی کتاب میں ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے ان کثیراً بہت ساری باتوں سے. یعنی یہ اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان آ گیا اور وہ بہت ساری ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتابوں میں نازل کی تھی اور جو تم چھپاتے تھے. جیسا کہ بہت سارے احکامات ایسے تھے، رجم کی سزا تھی اور بہت سے ایسے احکامات تھے جو کہ وہ چھپا دیتے تھے، اہل کتاب لوگوں میں بیان نہیں کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے تمہارے درمیان. قد تحقیق جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور و کتاب و مبین اور واضح کھلی ہوئی کتاب. یہاں پر نور اور کتاب جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ بعض لوگ ان کو نور سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کی انسان ہونے پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان نہیں تھے، وہ نور تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انسانوں کی طرح عام انسان تھے، اور یہاں پر روشنی نور اور کتاب جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے ہی بیان کی گئی ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ من اتبع ان کو جو کہ پیروی کرتے ہیں رضوانہ اس کی رضامندی کی سبولا اور وہ راستہ دکھاتا ہے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے یعنی قرآن پاک. ویخرجہم اور وہ نکالتا ہے انہیں من الظلماتی کفر کی تاریکیوں سے الی النور نور کی طرف باذنہ اس کے حکم سے. ویہدیہم اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. لقد تحقیق کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے قالو جنہوں نے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک وہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل کہہ دیجئے فمن یملک کون اختیار رکھتا ہے من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی ان ارادہ کہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے ایہلکا یہ کہ وہ ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو و امہ اس کی ماں کو ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کے سب کو. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی تمام آسمانوں کی اور زمینوں کی. وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یخلق وہ پیدا کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یقیناً کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ نعوذ باللہ وہی خدا ہیں. تو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور تمام جو کچھ زمین میں موجود ہے ان سب کے سب کو تباہ کر دے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے پر کھڑا ہو سکے؟ صرف اللہ ہی کے لیے ہے تمام دنیا اور جہانوں کی بادشاہت. وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہودی والنصارى اور عیسائی نحن ابناء اللہ یہ کہ ہم بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے واحباؤہ اور ہم اس کے دوست ہیں. قل کہہ دیجئے فلیما پھر کیوں یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تمہیں بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بلکہ انتم تم بشرن ایک انسان ہو ممن خلق جو کہ پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے. یغفر وہ بخش دیتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے. وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت تمام آسمانوں کی اور زمین کی.
وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو کہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسولی اور ایک وقفے کے بعد، رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد وہ آیا ہے، ان تقولوا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، ما جاءنا کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ کوئی ڈرانے والا، یعنی تم یہ نہ کہہ سکو کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا نہیں آیا نبی۔ فقط پس تحقیق جاءکم اب آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اہل کتاب سے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ایک تو یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ کے بیٹے کہا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا ہم اللہ کے بیٹوں کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے ہوتے تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے۔ اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کے ایک طویل سلسلے میں جو وقتاً فوقتاً رسول اور نبی آتے رہے ہیں، ان کے طویل ایک وقفے کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے ہیں، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 یا 600 سال کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے تھے دنیا میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ عرب میں بنو ہاشم قبیلے میں آئے تھے۔ تو اس لیے جو ہیں وہ یہ میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں کہ اس لیے وہ مانتے نہیں تھے بنی اسرائیل یہودی، کیونکہ ان کا ایک خاص بغض تھا کہ جب اتنے سارے انبیاء ہم میں آئے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں ہمارے نبی، یہ والے نبی جو ہے یہ کیوں ہم میں سے نہیں آئے، اس لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو کی تھی اس نے تم پر، اذ جعل فیکم جب بنایا اس نے تم میں سے، یعنی بنائے انبیاء نبی، وجعلکم اور بنائے تم میں سے ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور دیا تمہیں ما لم جو نہیں دیا تھا، یؤتی جو نہیں دیا تھا، احدن کسی کو بھی، من العالمین تمام جہانوں میں سے۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب اس نے تم میں سے بے شمار انبیاء بھی بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور تمہیں میں سے بادشاہ بھی بنائے، یعنی کہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ ہونا دین اسلام میں بادشاہ ہونا جو تھا وہ کوئی انکار نہیں تھا۔ اگر بادشاہ ہونا جو ہے برا سمجھا جاتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بادشاہ نہ بناتے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو برا نہیں سمجھا کہ بادشاہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء بھی بھیجے اور انبیاء میں سے بادشاہ بھی بنائے، اور ویسے بھی بادشاہ بنائے، تو اس کے باوجود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یا قومی اے میری قوم، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الارض اس زمین میں، المقدسۃ جو کہ مقدس ہے، التی جو کہ کتب اللہ لکم جو کہ لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ تم پلٹو، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پہ، فتنقلبوا خاسرین پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں پر بنی اسرائیل جو تھے ان کے مورث اعلیٰ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے بنی اسرائیل ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اور لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، تو یہ لوگ بھی مصر میں جا کر آباد ہو گئے، اور پھر تب تک مصر میں ہی رہے جب تک کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے ظلم سے چھٹکارا دلا کر مصر سے لے نہیں گئے، اور اس وقت جو تھا بیت المقدس میں عمالقہ کی حکمرانی تھی جو کہ ایک بہادر قوم تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا ارادہ کیا، تو تب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جہاد کرو اور اپنا جو علاقہ ہے، آبائی علاقہ ہے، تم اس کو واپس لے لو۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمین جو مقدس زمین ہے بیت المقدس کی وہ تمہارے نام کر دی ہے، تو اب تم جو جہاد کر کے اپنی وہ زمین واپس لو اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جانا، ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں ان کی قوم نے کیا کہا۔